یار یہ جملہ کیوں کہا؟ دین تو بڑا اعزاز دینے والا۔ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود تنخواہ لینا نہیں تھا، پڑھانا تھا، اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا، دل لگایا، جد و جہد کی۔ ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وارفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا۔ اب نہ زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے، اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی۔ بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی، مفت پڑھایا ہے۔ اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں۔ فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی۔ اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤں خامد کے ساتھ گزاری، اگر خامد اسی کو اٹھ کے طعنہ زنی کرے اور اس کے دو ایک کاموں کو بنیاد بنا کر کے یہ چیز نہیں ملی، یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا، اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو۔ تھوڑا سا احسان مند رہیں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، تھوڑا غور کریں۔ اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا، ہم ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا، مل کے رہنا ہم پسند کریں گے، ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ یہ ادارے بنتے ہیں، یہ چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں، میرا ہی نام ہے، مجھے ہی لوگ جانتے ہیں، میرا ہی تعارف ہوتا ہے، لیکن میں تو ابھی آیا ہوں، تو جس نے یہاں میرے آنے سے پہلے صفیں بچھائی ہیں وہ بھی تو بڑا قیمتی آدمی ہے نا، جس نے جھاڑو دیا اس کی بھی تو بڑی بات ہے نا۔ جو میں چلا جاؤں گا اپنے معاملات میں، جہاں مجھے مزید سفر کرنے نکل جاؤں گا تو یہاں ڈیوٹی کریں گے، یہاں سے چیزیں اٹھائیں گے، ان کی بھی تو بڑی بات ہے نا۔ لیکن ہم احسان ماننے کو تیار، یعنی سو رہے ہیں سیٹھ صاحب گاڑی میں، پیر صاحب، علامہ صاحب سو رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی، ایک ذرا جگہ کسی جگہ بریک لگ گئی ہے تو آنکھ کھلتے کہتا ہے تیار نہ چلا۔ او بھائی تو سویا ہوا تھا، اس کی نیکی سمجھ جس نے ساری رات تجھے سفر کرایا ہے، اور یہاں تو تلخ ہو گیا صرف ایک بات پر۔ احسان مندی کا مزاج نہیں۔ مطعم بن عدی ایک سردار تھا قریش کا، یہ بات نا، یہ ایک میں پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا دراصل، یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا، میں نے کہا بات ہی اس پہ کرنی۔ ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں، مطعم بن عدی کا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، بدر میں اس کا ذکر آیا۔ ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا، تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر کو اسے تکلیف نہ دے، اس دور کا رواج تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے۔ تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا، اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ وقت گزر گیا، ایک دور کی بات تھی، ایک بات تھی، وہ دور گزر گیا، اس کے بعد بڑے دور آئے، اللہ نے معراج عطا کی، حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں، یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، بدر میں اللہ نے فتح دی۔ جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا، یہ جو لوگ قیدی ہو کے آئے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے، تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے، قتل کر دیا جائے ان کفار کو، یہ بھی مشورہ تھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مشورہ تھا، بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھیں۔ تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی۔ صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا۔ محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کیونکہ وہ فوت ہو گیا تھا، کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا، فوراً ہی چھوڑ دیتا، چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے،
اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں۔ صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب ماں اسے وقت دیتی ہے، بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب باپ اسے وقت دیتا ہے۔ بڑے اساتذہ کے پاس بڑی کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے وہ بھی بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن جب اسے یہ اچھی طرح پہچان کرانی ہوتی ہے نا کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، اور نہیں یہ تا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ، 2 نقطوں والا تا ہوتا ہے، یہ سا ہے، وہ بھی بڑے مشقت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں بھول جاتے ہیں لوگ، نہیں یاد رہتا۔ وہ جس کی بات سن کے اللہ نے دین کی توفیق دی، اس کی بات سن کے اس طرف مائل ہوئے، پھر ریسرچ کی اور پھر اسی کو ان پڑھ کہنا شروع کر دیا، پھر کہا کہ اوہ توجہ تو اس نے دلائی تھی پر یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ یہ ہمارے ہاں عجیب ناشکری کا اور احسان فراموشی کا مزاج آیا ہے۔ ہمیں ہمارا دین کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے احسانوں کو بھلانا نہ، اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی رکھنا۔ حضور نے فرمایا شکریہ ادا نہ کر سکو تو محسن کے لیے دعا ضرور کرنا۔ اپنی زندگی، یہ جو لوگ احسان مند ہوتے ہیں نا یہ بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، یہ حدود کے اندر ہوتے ہیں، یہ بڑے باادب ہوتے ہیں، ان کی زندگی سلجھی ہوئی ہوتی ہے، ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے، یعنی ان کی کوئی سند ہوتی ہے، ان کے کوئی پیچھے ہوتا ہے، ان کی کوئی بہک ہوتی ہے، انہیں کوئی کہنے والا ہوتا ہے، ان کا کوئی استاد مرشد ہوتا ہے، انہوں نے کسی سے سیکھا ہوتا ہے، ان کی کوئی پشت ہوتی ہے، یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے۔ اور جو کہے کہ میں تو ساری محنت آپ ہی کی تھی، ابے بھی کچھ نہیں سی دیتا، پائی بھی چھٹ گئے سن، فلانا بھی تو بھائی وہ بھائی تو ڈھلا ہوا ہی نہیں ہے، ایسا آزاد بندہ، اس طرح کی کیفیات یہ